الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلى وبعد۔ ذات گرامی، آج محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے تراویح میں 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ 7ویں پارے کے اخیر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر کوئی معجزہ، کوئی میریکل دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو بہت ہی ضدی اور ہٹ دھرم تھے اور جن کے اب ایمان لانے کی کوئی امید نہیں رہ گئی تھی، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہم فرشتے بھی ان کے سامنے بھیج دیں اور مردے بھی قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں ایسے لوگ جو ہمیشہ غلط باتیں عام کرتے ہیں، اپنے الفاظ کا جادو جگاتے ہیں، زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں کر کے اسلام کے احکام کو اور اسلامی تعلیمات کو، قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو، ان کے سازشوں کو کھول دیتا ہے اور صحیح بات کو ہمیشہ واضح فرما دیتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ زیادہ تر لوگ زمین میں ایسے ہیں جو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں اور برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر صرف کثرت کو دیکھا جائے کہ کس طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہے یا زیادہ لوگ کس طرف چل رہے ہیں تو اسے حق کی بنیاد نہیں مانا جا سکتا۔ آج دنیا میں جو ڈیموکریسی ہے اس میں صرف سروں کو گنا جاتا ہے، تعداد دیکھی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ نمبرز کس طرف ہے۔ لیکن قرآن نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر صرف اکثریت کو دیکھتے رہیں گے تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اصل جو اعتبار ہے وہ اس بات کا کہ حق بات اور صحیح بات کہنے والے چاہے کم لوگ ہو لیکن ان کا اعتبار زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام لے لیا جائے ان کو کھانے میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ گمراہی کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مثال زندوں سے دی، گویا کہ وہ زندہ ہیں اور ایک نور اللہ نے، ایک روشنی ان کو عطا کی ہے، اور ان کے مقابلے میں جو کفر پر ہے وہ گویا مردہ ہیں اور تاریکیوں اور اندھیریوں میں مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جہاں سے وہ نکل نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وحی کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، کسی کے چاہنے سے، کسی کی مرضی سے کسی کو نبی یا رسول نہیں بنایا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ملتی ہے، گمراہی بھی اسی کی جانب سے طے ہوتی ہے۔ کوئی شخص خود سے یہ چاہے کہ اپنے طور پر اس کو اختیار کر لے، اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، اس کا فیصلہ نہ ہو تو پھر اسے ہدایت نہیں مل سکتی، اور اس لیے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم سکھایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جو مشرکین میں تھے اور جانوروں میں طرح طرح کے ان کے توہمات تھے، سپر اسٹیشنز تھے ان کے، اسی لیے اس سورہ کا نام الانعام ہے۔ الانعام کے معنی ہی ہوتے ہیں کیٹلز اور چوپائے۔ ان میں ان کے کچھ خاص قسم کے عقیدے تھے، اسی طرح کھیتیوں کے بارے میں بھی کہ یہ حصہ ان کے ان شریکوں کا ہے جن کو اللہ کے ساتھ وہ دوسرے معبودوں کو شریک کرتے ہیں، یہ حصہ اللہ کا ہے۔ اللہ والا حصہ اس طرف نہیں جاتا، لیکن ان کے جو شریکوں کا حصہ ہے وہ تو اللہ کے حصے میں نہیں ملایا جا سکتا، لیکن جو اللہ کا حصہ ہے، جو کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ حصہ شریکوں کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے پھر خود استعمال کر سکے۔ بعض جانوروں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کو مرد کھا سکتے ہیں اور عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اگر جانور اس میں سے اگر بچے کی پیدائش ہو اور وہ مردہ پیدا ہو تو پھر سب کھا سکتے ہیں، مرد اور عورتیں سب استعمال کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی عجیب بے بنیاد چیزیں اور بے بنیاد عقیدے انہوں نے اختیار کر رکھے تھے،
قرآن مجید نے ان کی تردید کی اور ان کو غلط ثابت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ نے جو یہ پھل اور پھول بنائے ہیں، طرح طرح کے جانور اور چوپائے بنائے ہیں، تم پھلوں کو بھی دیکھو گے کہ بعض پھل ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہوتے ہیں، بعض ایک دوسرے سے بالکل جدا اور الگ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کن جانوروں کو کھانا درست ہے، بکرے اور بھیڑ اور دمبے کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر اونٹ اور گائے کا ذکر فرمایا، یعنی اس میں دونوں اعتبار سے مذکر اور مؤنث دونوں کا ذکر فرمایا۔ پھر بعض ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جن کو کھانا حرام ہے، جن کا ذکر سورہ بقرہ میں اور دوسری جگہوں پر بھی آ چکا ہے۔ پھر یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کی سختی کی وجہ سے، انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تھی اور بہت سی چیزوں کو حرام کر لیا تھا، تو اللہ نے بھی ان پر ایسے جانوروں کو جو ناخن والے جانور ہوں، یا بعض جانوروں کی چربی ان پر حرام کر دی تھی، بعض جانوروں کا اور کوئی حصہ حرام کر دیا تھا، یا وہ گوشت جو ہڈیوں سے مل جائے، اب الحوایا او مختلط بعظم، اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، انہوں نے سرکشی کی، اپنی طرف سے احکام کو اپنے اوپر لاگو کرنے لگے تو ہم نے ان کو سزا کے طور پر گویا یہ احکام دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں، تقریباً 10 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جن کو تمام مذاہب میں گویا کہ حرام قرار دیا گیا اور ان کو غلط سمجھا گیا، چاہے وہ آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے۔ انہی باتوں کو جو تمام انسانیت کے نزدیک مسلمہ بات، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ کیا وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بچوں کو قتل مت کرو، یہ مت سمجھو کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی کھلاتے ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ قتل حرام ہے، پھر ناپ تول میں کمی کو منع فرمایا، پھر یتیموں کے جو مال ہیں ان کی ادائیگی کا حکم فرمایا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلتے رہو، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں تمہیں صراط مستقیم سے دور لے جانے والے ہیں، اس لیے کبھی بھی ان کی طرف مت جانا اور ان کو اختیار مت کرنا۔ یعنی دین اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی ازم، کوئی بھی تصور ایسا نہیں ہے جس کو اس کے مقابلے میں اختیار کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے گویا کہ یہ وعدہ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروایا کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز ہو یا میری دوسری عبادتیں اور قربانی ہوں، میرا جینا اور مرنا ہو، سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس پر گردن جھکاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لسریع العقاب بھی ہے اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سزا دینے پر آتا ہے، اس کی سزا کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کسی مسلمان کو امید نہیں رہتی کہ وہ جنت میں بھی جا پائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اتنی سخت ہے۔ جب اللہ کی رحمت کا ذکر آتا ہے تو ایک کافر کو بھی یقین ہونے لگتا ہے اور امید ہونے لگتی ہے کہ شاید مجھے بھی جنت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو بڑے توازن کے ساتھ قائم فرماتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اس کے غضب اور اس کی پکڑ پر غالب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے 100 حصے بنائے اور ان میں سے صرف ایک حصہ اس روئے زمین والوں کو عطا کیا، بقیہ 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، اور یہی وہ جزء ہے وَبِهَذَا الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ، مخلوق جو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں صرف اس ایک حصے کی بنیاد پر، اور اسی ایک حصے کی بنیاد پر ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشیۃ ان تصیبه، ایک اگر گھوڑی اپنے بچے سے بھی اپنے پیر کو ہٹا لیتی ہے کہ کہیں اس کے اوپر نہ پڑ جائے، اسی رحم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جو ہر مخلوق کے دل میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس کی مغفرت اور اس کی رحمت ہم سب کو بھی حاصل ہوگی۔ پھر سورہ اعراف ہے، اعراف کے معنی اس دیوار کے ہیں کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رکھا ہے اس دیوار پر
کہ جن کے نیک اعمال بھی اتنے نہیں ہو پائیں گے کہ وہ جنت میں جا سکے، اور اتنے بھی برے اعمال نہیں ہوں گے کہ وہ جہنم میں جائیں، تو اللہ نے ان پر رکھا ہوگا اور ان کو امید ہوگی کہ وہ جنت میں جائیں گے اور بالآخر ان کو جنت میں ہی داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بھی قرآن مجید کی تعریف بیان فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اپنا دل تنگ نہ کریں، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ یہ دو ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ کتاب آپ ڈراتے رہیں اور ان کو بتاتے رہیں۔ پھر اللہ نے اسی سورہ میں فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، جو میزان ہے، ترازو قائم کی جائے گی قیامت کے دن، انسانوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، یہ حق ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ماضی میں معتزلہ گزرے ہیں اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اعمال وزن نہیں کیے جائیں گے۔ کیسے وزن کیے جا سکتے ہیں؟ کیا اعمال کا کوئی حجم ہوتا ہے؟ یعنی انسان کا جو کام ہے یا عمل ہے وہ تو نظر نہیں آتا، وہ پکڑ میں نہیں آتا، تو اس کو ترازو میں کیسے رکھا جائے گا؟ یہ انسانی عقل کی گمراہیاں ہیں کہ وہ اپنے اعتبار سے سوچنے لگتا ہے۔ اللہ نے اسی دنیا میں دکھا دیا کہ ہمارے جو الفاظ ہیں، ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو بھی وزن کیا جا رہا ہے، کے بی میں اور ایم بی میں اور جی بی میں اور ٹی بی میں، کیسے الفاظ بھی وزن کیے جا رہے ہیں اسی دنیا میں، اور نہ جانے یہ گیسز ہے اور کرنٹ ہے اور ہر چیز کو وزن کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے جیسے جیسے قیامت قریب آ رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، اس کو اور واضح کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ذکر فرمایا، کیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا، ابلیس کو بھی، لیکن اس نے انکار کیا تو اللہ نے اسے دھتکارا، اور اس نے اللہ سے وعدہ لیا کہ ہم لوگوں کو دائیں بائیں سے اور آگے پیچھے سے گمراہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا زور ہمارے نیک بندوں پر نہیں چل سکے گا۔ پھر حضرت آدم اور حوا پر جو انہوں نے گمراہیوں کے ڈور ڈالے اور جن کی وجہ سے وہ اس درخت کے قریب چلے گئے جن سے منع کیا گیا تھا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ آخر انہوں نے دعا ایسی کی کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ اعتراف ہے سب سے پہلے ایک بندے کے لیے اللہ سے تعلق کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اعتراف کرے، اقرار کرے کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَإِن لَّن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا، جیسے کہ ایک مجرم اللہ کے سامنے ذکر کر رہا ہے کہ ہم رحم کے قابل ہیں، بخش دیجئے، اگر نہیں کیا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف حضرت آدم اور حوا کی معافی کا بھی اعلان کر دیا، لیکن یہی وہ وجہ بنی جس کے ذریعے دنیا میں بنی آدم کو اتارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نسل چلائی۔ اور یہاں پر 4 مرتبہ اور صرف سورہ اعرافی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ 4 مرتبہ یا بنی آدم کے ذریعے سے خطاب کیا گیا، اے آدم کی اولاد، اور ان میں 3 مرتبہ لباس کے بارے میں ذکر کیا گیا، یعنی انسان کی جو کلوتھنگ ہو وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر حیا اور ماڈسٹی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس، ہم نے لباس کو اور اس کپڑے کو تمہارے لیے عطا کیا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے، اس سے تمہارے جسم کو بھی چھپایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے تمہیں خوبصورتی اور زینت بھی حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے کہ انسان کے کپڑے اور لباس اتروا دیتا ہے، اور جس طرح سے حضرت آدم اور حوا سے ان کے لباس اتروائے اور جنت کے پتے لپیٹنے پر وہ مجبور ہوئے، اسی طرح سے انسان کو جب شیطان گمراہ کرتا ہے تو طرح طرح سے اس کو سکھاتا ہے، لباس کو کم کرتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک کہ اسے پوری طرح برہنہ اور بے لباس کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے خاص طور سے جا رہے ہو، عبادت کے لیے جا رہے ہو، تو اچھے کپڑے، اچھا لباس پہنو، مرد بھی اس کا اہتمام کریں، عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم زینت اختیار کرو جب بھی نماز کا وقت ہو یا جب تم مسجد میں جا رہے ہو، چونکہ خانہ کعبہ کا طواف جاہلیت کے زمانے میں مشرکین بغیر کپڑوں کے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے حیائی کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میرے رسول تمہارے پاس آئیں تو تم ان کی بات ماننا اور ان پر ایمان لانا۔ پھر اللہ نے جنت اور جہنم کے لوگوں میں آپس میں جو گفتگو ہوگی اس کا ذکر فرمایا کہ جنت کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا آج ہم نے اس کو پا لیا۔ جہنم کے لوگ جنت والوں سے کہیں گے
کہ ذرا سا کوئی کھانا پانی جو تمہیں مل رہا ہے، جو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، ہماری طرف بھی بڑھاؤ اور ہمیں بھی دو۔ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو کھلواڑ بنا لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے 6 دنوں میں پیدا ہونے کا ذکر فرمایا، پھر اپنی شان کا ذکر فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کے عرش اور کرسی کے کیا کہنے ہیں، اللہ کی کرسی جو ہے آسمان و زمین کا احاطہ کر لیتی ہے، اور اس کے عرش کو تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہے ہم اسے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے۔ ایمان لانا ضروری ہے اس پر، اور اس کا انکار کرنا اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیلات بتائی۔ اسی طرح سے اللہ نے دعا کا ادب سکھایا کہ عاجزی کے ساتھ چپ کے اللہ سے مانگا جائے۔ پھر یہ بتایا کہ یہ جو بارش ہوتی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے، اور اس سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کی جانب سے بارش ہونے والی ہے اور موسم بہتر سے بہتر ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبیوں کا ذکر فرمایا، خصوصاً سورہ فاتحہ سے لے کر اب تک انبیاء کا تذکرہ تفصیلی اعتبار سے نہیں آیا تھا۔ سورہ اعراف پہلی سورہ ہے، اگر ترتیب کے اعتبار سے آرڈر میں دیکھیں قرآنی ترتیب سے، تو سورہ اعراف میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ تفصیل سے کیا گیا، پھر جا کر سورہ ہود میں، پھر سورہ شعراء میں، اور پھر پورے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر تھوڑا تھوڑا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں پر بطور خاص حضرت آدم کا ذکر پہلے ہو چکا، یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کا۔ پھر 9ویں پارے کا جو حصہ سورہ اعراف کا، اس میں حضرت موسیٰ اور ہارون کا تفصیلی تذکرہ فرمایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق میں تھے، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین میں بھیجا تھا۔ عراق میں تقریباً 3800 کہا جاتا ہے کہ قبل مسیح، بیفور کرائسٹ، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے قوم سے یہی کہا، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ یہی دعوت حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم عاد کو دی، جو سامی نسل میں آتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں۔ اور عرب کی سرزمین پر جو جنوبی اور مشرقی علاقہ ہے، جو ساؤتھ کا علاقہ ہے اور ایسٹ کا علاقہ ہے، آج کل جو عمان اور یمن کا علاقہ ہے، جسے قرآن میں سورہ احقاف کہا گیا، کہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ قوم عاد کو ڈرائیں، اور اللہ نے ان کو بہت ہی زیادہ ڈیل ڈول والا بنایا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ بھی بہت مضبوط بنایا تھا، ان کے اندر عمارت بنانے کی اور پہاڑوں کو کاٹ کر بنانے کی صلاحیت دی تھی، اور اسی قسم کی صلاحیت قوم سمود میں تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے عرب کے دوسرے جانب بسایا تھا، جو شمال کا، نارتھ کا اور ویسٹ کا علاقہ تھا، جو مدائن صالح ہے اور مدینے سے بالکل قریب کا علاقہ ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے، اور جسے ہجر کہا گیا ہے، اس کے نام سے بھی پوری سورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بسایا تھا۔ لیکن ان تمام قوموں نے سرکشی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے عذاب دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک تیز ہواؤں اور بارش کے ذریعے سے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے جب بیجا مطالبات کیے کہ پہاڑی سے آپ اونٹنی نکال کر دکھائیں، اور اللہ نے پھر اونٹنی کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن اس کے احترام کا حکم دیا تھا۔ جب انہوں نے احترام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زلزلے سے دوچار کیا۔ اور پھر یہاں ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی نبی بنایا، اور ان کی قوم میں ایک ایسی گمراہی پیدا ہو گئی جس کا تعلق انسان کے اخلاقیات سے، مورل ویلیوز سے، ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بہت ہی غلط تھا، کہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، لیکن وہ مرد اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور ان کی بستیوں کو بالکل پلٹ دیا گیا اور تباہ و برباد کر دیا گیا۔ عمورہ اور صدون نام کا علاقہ تھا جو آج جارڈن میں ہے،
اور ڈیڈ سی بنا دیا گیا، اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ افسوس کہ آج پوری دنیا اسی طرف، اور آج نہیں تقریباً 70-80 سال سے یہ تحریک چل رہی تھی، اور اب جا کر اپنے انجام کو پہنچی ہے، جس میں ہومو سیکسولیٹی اور اسی طرح سے جو سیم جینڈر ریلیشنز ہے ان کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، ہم جنس پرستی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ غلط کام کیے جا رہے ہیں، بلکہ اس کو ایک پرائڈ سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک فخر کی بات سمجھا جاتا ہے، اور اب ایسے اس کو ایسے لیگلائز کر دیا گیا ہے کہ اگر اس کے خلاف زبان کھولی جائے اور آواز اٹھائی جائے تو قانونی طور پہ اسے جرم قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دنیا جیسے جیسے سود کی طرف بڑھتی چلی جائے گی اور جیسے جیسے ان اخلاقی برائیوں میں آگے بڑھتی چلی جائے گی، تو پھر ان کا انجام ایسے ہی ہوگا جیسے قوم لوط کا انجام ہوا تھا۔ چونکہ انہوں نے فطرت کو، نیچر کو بدل دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی زمین کو اوپر اور چھت کو نیچے کر کے اس قوم کو تباہ کر دیا تھا، جیسے کہ سورہ حجر میں بھی تذکرہ ہے اور سورہ ہود میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پھر قوم شعیب کا ذکر آیا۔ قوم شعیب کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی جو سب سے بڑی خرابی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین میں بھیجا تھا، سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج جو مالی معاملات ہیں، جو ڈیلنگ ہوتی ہے، جو بزنس ہے، اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو دین کے خلاف عام طور سے نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کسی قوم کو اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے اور ان کے غلط حرکتوں کی وجہ سے تباہ کیا گیا، اور کسی قوم کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا کہ وہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کو دبا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرنا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کرتے رہنا۔ لیکن جب ان لوگوں نے یہ کوتاہی کی تو پھر اللہ رب العزت نے اس پر ان کو سخت عذاب دیا، اور ان کو بھی زلزلے سے اور چیخ سے دوچار کیا، جس کا ذکر نویں پارے میں آئے گا۔ اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ میرے اوپر دوسروں کا کیا حق ہے، ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی چیز جانے انجانے میں میرے پاس نہ رہ جائے۔ میں نے ابھی ایک یورپین اسپیکر کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ایک صاحب صرف اس لیے امریکہ میں ایمان لائے کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ صرف اگر 5% مارجن آف ایرر رہ جائے، اور بہت کم ہے، اگر وزن کرنے میں، تول میں کسی قسم کی کوئی خرابی آ جائے، کمی بیشی ہو جائے، تو وہاں کے قانون کے اعتبار سے اتنا معاف ہے۔ لیکن ان صاحب نے کہا کہ معاف ہوگا قانون میں، لیکن ہمارے اللہ کے پاس معاف نہیں، اس لیے میں اتنا بھی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا اور پورا پورا ادا کروں گا۔ ہو سکتا ہے میرے ترازو میں کوئی خرابی ہو۔ کیا آج ہم اس طرح غور کرتے؟ صرف اس اخلاق کی وجہ سے وہ صاحب اسلام لائے اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ آج لوگ ہماری نمازیں نہیں دیکھتے، ہمارے روزے نہیں دیکھتے، لیکن ہمارے اخلاقیات، ہمارے معاملات، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک، ہماری انسانیت، یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو اسلام سے جوڑتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آج ہمارے درمیان سے اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔